والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليال عشر والشفع والوتر. وقال تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. عن قتادة رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية الباقية. رواه المسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لو. ذی قدر سامعین، مخلص مواحد مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج بروز جمعہ 8 ذی الحجہ 1443 ہجری بمطابق 8 جولائی 2022 سعودی عرب دے اندر اج 9 ذی الحجہ ہے. پوری دنیا دے مسلمان اج ایک بہت بڑا عمل کرن واسطے میدان عرفات دے اندر حاضری دے رہے ہیں، جس دا نام ہے وقوف عرفہ. دوسرا لاؤ بھائی میٹھو صاحب. یوم عرفہ اور حج بہت بڑی
عبادت ہے۔ لان لگا جی بھائی مٹھو جی اور پچھلے واسطے لاؤ جی نہ لگا پھر لا لینے، اتنے رکھ چھوڑو، اتنے رہن دے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، ہر صاحب استطاعت عاقل بالغ مسلمان تے زندگی دے اندر ایک مرتبہ فرض ہے۔ خوش نصیب حجاج کرام یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ رب رحیم سانو سارے نو بھی زندگی دے اندر بار بار نہیں تے ایک بار ضرور اے سعادت نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان دی خواہش ہوندی ہے، دل کردہ ہے میں جا کے حج بیت اللہ کراں۔ تو میرے معزز سامعین، اے ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس عبادت نو کرن والا اللہ اس نو گناہاں تو انج پاک کر دیندا ہے جویں اج او جنم لے کے تے دنیا دے اندر آئے، سبحان اللہ، گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے۔ یعنی ایک واری او بالکل پاک صاف ہو کے اتھوں آ رہے ہیں۔ اگر اس نے حج دے دوران کوئی گناہ والا کم نہیں کیتا، کوئی ممنوع کم نہیں کیتا، تے پھر اس دے حج نو حج مبرور آکھیا جائے گا، مقبول حج۔ پھر اس حج نو ایتھے آ کے بھی بچانا ضروری ہے، او دی حفاظت کرنا ضروری ہے کہ جویں اوتھے گناہاں تو بچیا، جڑیاں پابندیاں سن اونا تے عمل کردا رہے۔ اسی طرح اپنے ملک دے اندر آ کے بھی جڑیاں اللہ تے اللہ دے رسول دی طرفوں پابندیاں لگیاں ہوئیاں نے انہاں نو پامال نہ کرے، انہاں نو قائم رکھے۔ تو جڑے لوگ حج دے اندر شریک نے اللہ سب دا حج قبول فرمائے۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ سفر حج دے اندر وفات پا جائے کتنا خوش نصیب ہے۔ گھر تو سفر دے ارادے نال گئے تے رستے دے اندر یا حج کردیاں او دی وفات ہو گئی، حضور نے فرمایا قیامت تک او دے نامہ عمل دے اندر حج دا ثواب لکھیا جائے گا۔ اور فرمایا جیڑا بندہ عمرہ کرن دی نیت نال جاوے تے او دی موت اتھے واقع ہو جائے، ہلے عمرہ مکمل نہیں سی ہویا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو بھی قیامت تک عمرے دا ثواب ملے گا۔ یہ ایسی عظیم عبادت ہے۔ اور ایک حدیث پاک دے اندر ہے، حضور فرماندے نے کہ بندے دی جیڑا عمل کردیاں جس چیز تے موت آئے گی، قیامت والے دن او عمل کردہ ہی اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہوئے گا۔ اسے عمل کردے نو اسے حالت وچ اللہ اٹھائے گا، سبحان اللہ۔ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ تو آج ایسا گل کرنی ہے یوم عرفہ دے بارے کہ اس دے اندر کیڑے اعمال نے، اس دی کی فضیلت ہے، کیونکہ اس تو بعد پھر
ایک دن بعد عید آ جانی۔ تو میرے مسلمان معزز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دن دا ذکر قرآن مجید دے اندر بھی فرمایا۔ سورہ فجر دیاں ابتدائی 2 آیتاں پچھلے جمعے دے اندر سن چکے ہو۔ والفجر، اللہ نے فجر دے وقت دی قسم اٹھائی۔ ولیال عشر، 10 راتاں دی قسم اٹھائی ہے۔ یہ تو مراد 10 راتاں ذی الحجہ دیاں پہلیاں 10 راتاں نے۔ آگے فرمایا والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ ایک تفسیر دے مطابق مفسرین کرام فرماندے نے جفت تو مراد 10 ذی الحجہ دا دن ہے اور طاق تو مراد 9 ذی الحجہ دا دن ہے۔ یوم عرفہ جنوں آکھیا جاندا ہے۔ اسی طرح سورہ بروج دے اندر اللہ نے فرمایا وشاہد و مشہود، 2 قسماں اٹھائیاں نے۔ شاہد تو مراد ہے عظیم الشان جمعۃ المبارک دا دن، اور مشہود تو مراد ہے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ۔ تو بہت بڑا عظیم الشان دن ہے۔ میدان عرفات نو عرفات کیوں آکھیا جاندا ہے؟ اس دا نام کیوں پیا اس میدان دا؟ تو مفسرین کرام نے، مورخین نے اس دیاں 3 وجہ لکھیاں۔ او 3 وجہ سن لو کہ میدان عرفات نو عرفات کیوں آکھیا جاندا ہے۔ عرفات، عرفہ دا معنی ہوندا ہے پہچاننا۔ عرفہ دا کی معنی ہے؟ پہچاننا۔ اپنے سامعین تو سوال کرنا اے حضور دی سنت ہے، میرے آقا دی عادت کریمہ سی۔ صحابہ کرام تو پوچھتے سن، سوال کرتے سن۔ تو فرمایا عرفہ دا معنی پہچاننا۔ جناب آدم، اما حوا علیہم السلام، انہاں نو جدوں اللہ نے زمین تے اتاریا نا، اہبتو منہا جمیعا، جدوں 2 زمین تے اتارے گئے، 2 علیحدہ علیحدہ مقام تے اترے نے، دوواں دے درمیان جدائی ہے، 2 ایک دوجے نو پہچان دے کوئی نہیں، دوواں نو ایک دوجے دے بارے پتہ کوئی نہیں کہ او کتھے تے میں کتھے آ۔ اے 2 میدان عرفات دے اندر جمع ہوئے، اوتھے اکٹھے ہوئے تے دوواں نے ایک دوجے نو پہچان لیا۔ کی کر لیا؟ جناب آدم نے اما حوا نو تے اما حوا نے جناب آدم علیہ السلام نو پہچان لیا۔ اس وجہ تو دا نام ہے عرفہ، پہچان دا دن۔ دوسرے قول دے مطابق مفسرین فرماندے نے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام دے کول تشریف لے کے آئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نو جبریل نے احکام حج سکھائے نے، حج دا طریقہ سکھائے، حج دے مناسک سکھائے نے۔ کس نے؟ جناب جبریل سید الملائکہ نے۔ پھر جناب آدم جناب ابراہیم علیہ السلام میدان عرفات دے اندر گئے تے حضرت جبریل نے پوچھیا حل عرفتا،
حل عرفتا اے اللہ دے پیغمبر جی کیا تسی احکام حج نو پہچان گئے ہو، جان گئے ہو، سمجھ گئے ہو؟ دوسری وجہ اے ہے اس نو میدان عرفات کہن دی۔ تیسری وجہ فرمایا کہ میدان عرفات دے اندر ایک لباس دے اندر مختلف رنگاں دے بندے، مختلف زباناں دے بندے، مختلف قداں دے بندے ایک لباس دے اندر امیر بھی تے غریب بھی میدان عرفات دے اندر جمع۔ سارے حجاج اوتھے وقوف عرفات کردے نے، اوتھے سارے جمع ہوندے نے تے اوتھے جا کے سارے اپنے اپنے گناہاں دا اعتراف کردے نے۔ کدے سامنے؟ جدوں اللہ سانو لے کے جائے گا تے پھر تسی ویکھیا نا اوتھے کی کیفیت ہوئی ہے۔ حاجی اقبال صاحب ماشاءاللہ ویکھ کے آئے، اور کتنے حاجی صاحبان بیٹھے نے جڑے سعادت مند ویکھ کے آئے نے اس جگہ نو۔ اس مقام تے جڑے حجاج جمع ہوندے نے انہاں نو اپنے سارے گناہ یاد آؤندے نے تے اپنے گناہاں دا اعتراف کر کے اپنے سونے رب دے سامنے اے آرزو کردے نے، ربا تیرے سوا ساڈے گناہاں نو جانن والا بھی کوئی نہیں تے معاف کرن والا بھی کوئی نہیں، معاف فرما دے۔ اپنے گناہاں نو پہچان کے انہاں دا اعتراف کر کے اللہ دے حضور سچی توبہ کر دینے تے اللہ انہاں نو گناہاں تو پاک کر دیندے نے۔ اس وجہ تو انہوں میدان عرفات آکھیا جاندا جے، جتھے اج سارے حاجی صاحبان جمع ہوئے نے۔ اے بہت بڑا فریضہ ادا کرن واسطے اے حج دا رکن اعظم ہے، اے ضروری رکن ہے۔ اگر کوئی بندہ جڑے زوال تو لے کے غروب آفتاب تک اوتھے حاضری نہ دے سکے او دا حج کوئی نہیں۔ تے حاضری ضروری ہے، بے شک تھوڑی دیر واسطے ہی دے، اے حاضری بڑی ضروری ہے۔ اگر مجبوری دے نال کوئی بندہ کسے رستہ بھولن دی وجہ تو یا کوئی اور مجبوری بن گئی ہے، لیٹ ہو گیا صبح صادق تو پہلے اگر اوتھے حاضری دے لوے تے او دا حج قبول ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ تو اے لازمی حصہ ہے حج دا، سب تو بڑا فرض رکن اعظم ہے کیڑا؟ وقوف عرفہ۔ اس میدان دے اندر حاضر ہونا، اوتھے خطیب صاحب دا خطبہ سن دے نے، دو نمازاں ادا کر دے نے، زور تے اثر دیئے، اور سال وچ او مسجد جڑی ہے ایک واری کھل دیئے صرف انہاں دو نمازاں واسطے، اس تو علاوہ اوتھے اور کوئی نماز نہیں ہوندی، سارا سال او مسجد بند دی، صرف حجاج کرام اوتھے جا کے اے نمازاں ادا کر دینے۔ اللہ سانوں بھی لے جائے۔ تو میرے معزز سامعین، اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیڑے سن دے اندر حج کیتا سی؟ یاد ہے؟ حضور نے کیڑے سن ہجری دے اندر حج فرمایا سی؟ 10 ہجری دے اندر حضور نے حج فرمایا جے، ایک ہی فرمایا، اوہی پہلا حج جے تے اوہی آخری حج جے جنوں حجۃ الوداع آکھیا جاندا ہے۔ میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نو مخاطب کر کے میرے آقا نے سوال کیتا ہے، ایو یوم ھذا؟ آقا فرما دے نے میرے صحابہ ذرا مینو دسو اج کیڑا دن نے؟ اج کیڑا دن؟ اے سوال کر رہے ہیں کون؟ حضور اپنے شاگرداں تو صحابہ کرام تو ایک تعلیم دین دا بھی
آقا علیہ السلام نے ذریعہ تے سبب سمجھے ہے۔ حضور نے سوال کیتا ہے ایو یوم ھذا، اج کیڑا دن ہے، اس دن دا نام کی ہے؟ صحابہ کرام حضور دے شاگرد نے نا، سبق یاد رکھن والے نے، سبق بھولن والے نہیں۔ اپنے استاد تو جیڑا سبق لے لے انہوں پھر ساری زندگی کدی بھولیا نہیں، یاد رکھے۔ آج دے شاگرد نو صبح پڑھائیے شام نو بھول جاندے، او عظیم شاگرد کیونکہ استاد بھی عظیم ہے تے شاگرد بھی عظیم، اونا تو اللہ کوئی نہیں۔ تو حضور نے سوال کیتا ایو یوم ھذا، صحابہ جواب دیں نے یوم عرفہ۔ یا رسول اللہ اے عرفہ دا دن نے، ایتھے وقوف دا دن نے میدان عرفات دے اندر۔ میرے آقا نے دوسرا سوال کیتا ایو شہر ھذا، میرے صحابہ ذرا اے دسو کہ اے مہینہ کیڑا ہے؟ صحابہ اکرام کہندے نے یا رسول اللہ اے عزت والا محترم مہینہ، قابل احترام مہینہ ذوالحجہ دا مہینہ ہے۔ آقا نے تیسرا سوال کیتا ہے، آپ فرماندے نے ایو بلد ھذا، میرے صحابہ مینوں دسو کہ اے شہر کیڑا ہے؟ جس شہر دے اندر کھڑے نے، شہر دے اس میدان دے اندر کھڑے نے، فرمایا ایو بلد ھذا، اے او عظیم شہر ہے جس شہر دیاں قسماں تے میرے رب نے قرآن دے اندر چائیاں نے۔ ھذا البلد الامین لا اقسم بھذا البلد، اس شہر دیاں قسماں رب نے قرآن دے اندر چاہ کے اے دس دیتا ہے کہ اے سب تو زیادہ عزت والا تے احترام والا گھر ہے۔ ایتھے جیڑے کام اللہ تے اللہ دے رسول نے منع کر دیتے نے وہ نہیں کرنے۔ حدود حرم دے اندر جدو داخل ہو جائیے اتھے پابندیاں شروع ہو جاندیاں نے، ہر حاجی پابندی دا خیال رکھتے جی۔ نماز دے اندر بھی کوئی غلطی ہو جائے تے او دا جرمانہ ادا کرنا پوندا ہے۔ اسی طرح حج دے اندر حدود حرم دے اندر احرام دی حالت دے اندر اگر غلطی ہو جائے تے او دا دم دینا پیندا ہے۔ یہ عزت والا گھر ہے، عزت والا مقام ہے، عزت والی جگہ ہے۔ تو حضور نے صحابہ تو پوچھے ایو بلد ھذا، میرے صحابہ اے شہر دا نام تے مینوں دسو۔ اللہ دے محبوب دے شاگرد کہندے نے یا رسول اللہ بلد الحرام، اے عزت والا حرمت والا احترام والا شہر مکہ۔ شہر دا کی نا ہے مکہ، مکہ بھی ذکر ہے قرآن دے اندر اور بکہ بھی ذکر ہے۔ اے نا قرآن مجید دے اندر آندے جے۔ حضور سوال کر دے جا رہے نے، صحابہ اکرام جواب دین دے جا رہے نے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا فَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام، فرمایا جویں اے گھر بھی، اے شہر بھی، اے مہینہ بھی، اے دن بھی عزت والے تے حرمت والے نے، اسی طرح تواڈے خون بھی عزت والے تے احترام والے نے۔ آپس دے اندر ایک دوجے دے خون نہ کر دے رویا جے، ایک دوجے نو قتل نہ کریا جے،
قتل تے خون ریزی نہ کریا جے۔ حضور نے اے سارے سوال کرن تو بعد آخر تے سبق دیتا، جویں اے سارے من گئے احترام والے نے، اسی طرح انسان دے خون دی بھی بڑی احترام تے عزت ہے۔ کسے انسان نو بے قصور ہے جی ایویں مار دینا، اے بہت بڑا گناہ ہے جس دی سزا جہنم ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک پیارے صحابی، نام ہے حضرت ابو قتادہ۔ ای نام ہے، بولو سارے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح مسلم دے اندر اے حدیث پاک ہے، اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو سوال ہویا، سئلا ان صوم یوم عرفہ، حضور تو یوم عرفہ دے روزے دے بارے سوال ہویا ہے۔ سعودیہ دے اندر اج عرب ممالک دے اندر اج یوم عرفہ ہے، تے پاکستان دے اندر، ہندوستان دے اندر، بنگلہ دیش دے اندر کدوں ہے؟ کل۔ ساڈا یوم عرفہ کل ہے، کل ساڈا روزہ ہوئے گا۔ اج یوم عرفہ نہیں ہے، ساڈے کول 8 ذی الحجہ ہے۔ تو آقا تو سوال ہے یوم عرفہ دے روزے دے بارے، یا رسول اللہ اے دے بارے تے دسو، اے دا کی فائدہ ہے، رکھن والے نو کی ملے گا؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ الباقیہ۔ آکھو سبحان اللہ۔ اے حضور دے پیارے الفاظ، آقا فرما دے نے یکفر السنۃ الماضیۃ، اللہ تیرے ماضی والے ایک سال دے گناہاں نو معاف کرے گا، تے ایک سال باقیات جڑا آن والا ہے او دے گناہ معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا روزہ، اتنا بڑا دن اے یوم عرفہ جڑا ساڈے کول کل آ رہا ہے۔ سارے مسلمان اے ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ اسی کل دا روزہ رکھاں گے۔ رکھو گے سارے صاحب استطاعت جڑے صحت مند ہو، اے ضرور روزہ رکھو تے اے دا اجر پاؤ، بہت بڑا اجر ہے، گناہ ساڈے سارے کولوں ہو جاندے۔ تیسرا عمل جڑا اس دن دے اندر دسیا گیا ہے، میرے آقا علیہ السلام دی عادت کریمہ سی کہ یوم عرفہ نو بڑی لمبی دعا کر دے سی۔ اے قبولیت دعا دا دن نے، رب تو رج رج کے منگو، ٹائم کڈو تے منگو اللہ تو، رج رج کے منگو۔ اے قبولیت دا دن نے، اللہ تو لمبیاں لمبیاں دعاواں اپنے واسطے تے باقی سارے مسلماناں واسطے، اپنے عزیز و اقارب واسطے، اپنے بیٹیاں واسطے تے اپنیاں بیٹیاں بیویاں واسطے، والدین واسطے، سب واسطے دعاواں کرو، اللہ تہاڈی دعا نو قبول فرمائے گا۔ اے کنے وعدہ فرمایا ہے؟ اللہ دے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تسی اگر اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھو گے یوم عرفہ دا، تے اللہ تواڈے 2 سال دے گناہاں نو معاف فرمائے گا۔ میرے مسلمان تے میرے مواحد ساتھیو، جدو بندہ کسے واسطے دعا کردے نا، کہندا یا اللہ میرے فلاں بھائی نو خوشیاں عطا فرما، میرے فلاں بھائی نو صحت عطا فرما، میرے فلاں بزرگ نو یا اللہ اس محتاجی والی زندگی تو نجات عطا فرما، جیڑی دعا کسے دے حق دے اندر کریے اللہ تواڈے حق وچ بھی قبول کرے گا۔ یہ آقا دا فرمان ہے، اس واسطے اپنیاں دعاواں دے اندر، قرآن مجید دے اندر، احادیث پاک دے اندر جڑیاں دعاواں دا ذکر ہے انہاں نو پڑھ کے دیکھو۔ آقا دیاں دعاواں شروع ہو رہیاں نے ربنا ربنا ربنا، شاید کوئی 1-2 دعا ربی تو شروع ہوندی ہوئے، ربنا حب لنا من ازواجنا
تو میرے مسلمان بھائیوں، حضور نے فرمایا اے ہمارے پروردگار، حضور نے سب نو اپنی دعا دے اندر شامل فرمایا ہے تے سب واسطے دعا کرو، اللہ تہاڈے حق دے اندر بھی قبول فرمائے گا۔ تو کل والے دن زیادہ تو زیادہ دعا کرو، ذکر کرو، تسبیحات کرو، تلاوت کرو، بڑی قبولیت دا دن نے۔ ٹائم کڈ کے اگر اے عمل کرو گے تو انشاءاللہ تسی یاد رکھو گے اے کتنا قیمتی دن سی اور اے دے وچ فوائد سانو کتنے حاصل ہوئے۔ کر دیو ارادہ، روزے دا ارادہ بھی کرو اور دعاواں دا بھی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ دعا بھی کران گے، روزہ بھی رکھاں گے اللہ دی رضا واسطے۔ اللہ دی بارگاہ دی اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا